چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمین سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میر انیس کی جذبات نگاری کے سلسلے کا تیسرا اور آخری پروگرام لے کر آپ کے سامنے ڈاکٹر سید تقی عابدی اور اصغر مہدی رضوی حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ابھی تک کی گفتگو امام حسین اور ان کے خاندان سے متعلق تھی۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس قسط میں ڈاکٹر صاحب جناب حر کے بارے میں بھی تذکرہ فرمائیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جناب سکینہ کے جو حالات ہیں وہ بھی جذبات نگاری کی انتہا ہیں۔ یقینا میر انیس کا مارکۃ العرا مرثیہ ہے، بخدا فارس میدان تحور تھا حر، اس میں جو بند ہیں وہ نہ صرف انتہا ہیں بلکہ نازکیت بھی بتلاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو جناب حر اور جناب سکینہ سے متعلق انیس کی جذبات نگاری پر گفتگو فرمائیں۔ کیا کہیں، بے شک دیکھیے، خانواد رحمت، خانواد رحمت للعالمین، ذبح عظیم امام حسین نے مشکل ترین حالات میں انسانیت کا پیغام دیا۔ حقیقت ہے۔ یہ جو کئی سو سال بعد مولانا روم نے کہا تھا کہ باز آ آنچ ہستی باز آ، تو اگر کافر گبر و بت پرستی باز آ، یعنی پلٹ کر آ جا میری طرف، پلٹ کر آ جا میری طرف، پلٹ کر آ جا۔ تو اگر کافر ہے، اگر تو مجوس ہے، اگر تو بت پرست ہے، پلٹ کر آ جا۔ ای درگاہ ماں درگاہ نا امید نیست، یہ ہماری جو بارگاہ ہے یہ بارگاہ نا امیدوں کی بارگاہ نہیں۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تو نے توبہ بھی توڑی ہے تو آ جا، ہم بخشنے والے ہیں۔ کیا کہنے، اسی اللہ الرحیم کے یہ نمائندے ہیں زمین پر، جنہوں نے آپ کے یہ درس دیا ہے۔ تو آپ نے جیسا کہا بخدا فارس میدان تحور تحور، یہ جو علامہ اقبال کا جو شکوہ جواب شکوہ ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ علامہ نے کتنا استفادہ کیا ہے اس مسدس میں، اپنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حر عربی میں بھی اور ہمارے اردو زبان میں بھی اور فارسی میں بھی 2 حرف کا نام بہت کم ہے۔ سوچئے، کیا کہنے، یہ حر ہے جس سے حریت ہے، جس میں آزادی ہے، تو کس طریقے سے ہمارے شعراء نے آپ کے استفادہ کیا ہے۔ پہلے حق و باطل کی گفتگو سن لیجئے۔ اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، امام رجس فرما رہے ہیں۔ میں مختلف مرثیوں سے جوڑ کے پڑھ رہا ہوں تو بحریں بدلیں گی، لیکن مطلب کو ہم نے تقریباً آپ کے تسلسل میں رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، میں نبی زادہ ہوں، سبقت مجھے منظور میں نبی زادہ ہوں، کیا نبی کی آپ کی اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں۔ میں نبی زادہ ہوں، سبقت مجھے منظور نہیں، شمع ایما ہوں، اگر سر میرا کٹ جائے گا یہ مرقع ابھی ایک دم میں الٹ جائے گا۔ میں ہوں سردار شباب چمن خلد بری، میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکین، ابھی نظروں سے نہا نور جو میرا ہو جائے، محفل عالم امکان میں اندھیرا ہو جائے۔ کیا کہنے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جذبہ جو سنا اور یہ جو الفاظ سنے آپ کے، تو سپہ سالار عمر سعد بگڑ کے، عمر سعد نے مڑ کے رخ حر پر کی نگاہ، حر نے بتایا ان کے احسان کا، آپ کہتے ہیں، حر کہتے ہیں ان کے احسان کا کیوں کر کوئی منکر ہو جائے،
سخن حق میں جو شک لائے وہ کافر کافر ہو ہو جائے. جائے. یہ حق کے سخن ہیں, یہ حق گفتاری کر رہا ہے نبی کا نواسا. تو ایک دم جذبہ حسد سپہ سالار عمر سعد کا زیادہ ہوتا ہے. کہے گا ہر سے گھبرا کے یہ بولا, عمر سعد شریر, یہ تو ہے صاف طرفداری شہ کی تقریر. اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر, اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مدح شبیر. سن چکا ہوں میں کہ مستر ہے کئی راتوں سے, الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے. الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے. کیا کہنے بھائی, مصر کیا میں کہنے. میر صاحب جذبات نگاری اور مضمون کا مرقع کشی دیکھیے آپ کے. جو الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے, نہ وہ آنکھیں نہ وہ چتون نہ وہ تیور نہ مزاج, سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا دور ہے آج. کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے, کہیں کوثر کے تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے. دفتن حق نمک کو بھی فراموش کیا, کیا تجھے بادِ تسنیم نے بے ہوش کیا. بھائی انتہا ہے. کیا کہنے. دیکھ رہے ہیں آپ جذبات نگاری ہے. تو یہ جذبات نگاری سوال ہے آپ کے میر صاحب کا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مرثیہ نہیں پڑھا ہے اور کہا کہ میر صاحب کے پاس جذبات نگاری نہیں ہے. ہر پکارا. اب یہ جو مکالمہ سنا, یہ الفاظ جو سنا, اگرچہ کہ یہ الفاظ کمال ہے میر صاحب کا کہ جو پورے مصرے باندھے ہیں عمر سعد کے منہ سے, پورے مصرے آپ کے ہر کے لیے فضیلت کے مصرے ہیں. بہت بہترین. یہ کمال ہے. بالکل. ہر پکارا کہ زباں بند کر او نا ہموار, قابل لان ہے تو اور وہ تیرا سردار. اسلفوں سے ہے محبت تجھے او سفلہ مزاج, میرا آقا سا سخی کون ہے کونین میں آج. نام کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے, انہی چھیٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے. کیا کہنے. آپ دیکھ رہے ہیں مداحی ہے آپ کے انیس. کہتے ہیں عمل خیر سے بہکانا مجھے او ابلیس, یہی کونین کے مالک ہیں, یہی راس و رئیس. کیا مجھے روکے گا, کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس. وہ جو آپ کے کنجوش ہے, وہ جو ملعون ہے, کچھ تردد نہیں کہہ دے کہ لکھے پرچہ نویس. ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں, لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ اس کو کہتے ہیں. لفظوں میں آپ کے جو ہے لہجہ بتا رہا ہے کہ پوری طریقے سے جذبات ہر کے ان لفظوں میں سما دیے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں. اسی کو کہتے ہیں کہ جذبات نگاری کا شاہکار یہ ہے. کیا کہنے. ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں, لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں. اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب جاتے ہیں تو ہاتھ بنے ہوئے پیر بندھے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار اور اپنے غلام اور اپنے بیٹے کے ساتھ جاتے ہیں. تو ادھر سے آپ کے جذبہ ندامت ساتھ چل رہا ہے. کہتے ہیں دیجئے ہر کو سند نار سے آزادی کی, آئیے جلد خبر لیجئے فریادی کی. ادھر سے حسین کا جذبہ مہمان نوازی دیکھیے. خود بڑے ہاتھوں کو پھیلائے شہنشاہ امم, ہر کو یہ حاطف غائبی نے صدا دی اس دم, شکر کر سبت رسول ثقلین آتے ہیں, لے بہادر تیرے لینے کو حسین آتے. لے بہادر تیرے لینے کو حسین آتے ہیں. پھر حسین نے چھاتی سے لپٹایا, شہ نے چھاتی سے لگا کر کہا اے با توخیر. شہ نے چھاتی سے لگا کر کہا اے با توخیر, میں نے بخشی میرے اللہ نے بخشی تقصیر. کہہ کے یہ ساتھ لیے ہر کو چلے شاہ امم, ہاتھ میں ہاتھ تھا مہمان کا اللہ رے کرم. تو بہرحال آپ کے جو ہے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا مجھے فوراً اجازت آپ کی شہادت کی دیجئے, اس وجہ سے کہ میں اپنی صورت آپ کے اصحاب کو, آپ کے اقربا کو اور بی بی حضرت زینب کو نہیں دکھا سکتا. اور یہ کہہ کے آپ کے جنگ کرتے ہیں, اور جنگ کر کر آپ کے جب شہید ہوتے ہیں تو امام حسین پہنچتے ہیں. اب اس کی منظر کشی دیکھیے.
اگر یہ جذبات نگاری، اگر یہ نفسیات نگاری، اگر یہ ندرت نگاری، اگر یہ واقعہ نگاری، اگر یہ محققات سازی، اگر یہ شاعری نہیں تو پھر شاعری کس کا نام ہے؟ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، نیم وا چشم سے ہائے 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 آدھی چشم کھلی ہے، ہائے 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 نیم وا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، ہائے 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 زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا، ہائے ہائے عرش کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے۔ اس کے بعد سے جذبہ سکون دیکھیے، جب حر نے دیکھا کہ حر کا سر امام حسین کے زانو پر ہے، حر جس نے گستاخی کی ہے، حر جو دشمنوں کے لشکر میں ہے، حر جس کو ندامت اور شرم ہے، جب دیکھتا ہے حسین جیسے شافع، حسین جیسے آپ کے شبابے، آپ کے خلد بری کے زانو پر حر کا سر ہے، کہتا ہے بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے۔ سکون ہے، جذبہ سکون ہے، یہ جذبات نگاری کی انتہا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ عنایت کیجئے۔ بات تو بھی دیکھیے، یہ جذبہ ہے جس کو الفاظ برداشت نہیں کر سکتے، یعنی جذبہ ابل رہا ہے۔ کیا نقاہت بیان کی ہے۔ بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جا سکتی، ایک طرف تو نقاہت ہے، دوسری طرف تسکین اور پیروزی ہے۔ کیا کہنے، کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے، کہہ کے یہ گود میں شبیر کھیلی انگڑائی، آیا ماتھے پہ عرق چہرے پہ زردی چھائی، طائر روح نے پرواز کی توبہ کی طرف، پتلیاں رہ گئیں پھر کر شہ والا کی طرف، پھر کر شہ والا کی طرف۔ کمال ہے کیا سر، کمال ہے، کمال۔ اگر یہ جذبات نگاری نہیں، اگر یہ واقعات نگاری نہیں، اگر یہ منظر کشی نہیں، تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں آپ کے میر صاحب نے جو جذبات نگاری میں پیش کیے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ میر انیس کی حضرت سکینہ کا آپ کے جو ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت سکینہ امام کی وہ 4 سالہ چہیتی بیٹی ہے جو امام کے سینے پہ سوتی ہے۔ تو اب دیکھیے امام حسین شب عاشور پھر رہے ہیں، اور بیٹی کہتے ہیں، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ شب عاشور جب امام خیمے میں تشریف لائے تو سکینہ کی کمزور آواز سن کے فرماتے ہیں، دیکھیے کہ میر انیس بچوں کی نفسیات بتا رہے ہیں۔ سکینہ جو امام حسین کے سینے پہ سوتی ہے، کہہ رہے ہیں کہ کبھی ماں کے سینے پر بھی سویا کرو، کیا ہوئے جو ہم گھر میں کسی شب کو نہ آئیں، مجبور ہوں ایسے کہ تمہیں چھوڑ کے جائیں، تم پاؤ نہ ہم کو نہ تمہیں ہم کہیں پائیں، بی بی کہو پھر چھاتی پہ کس طرح سلائیں۔ کیا کہنے، اور پھر مثال دیتے ہیں، جب عمر تھی کم ہم بھی چھٹے تھے یوں ہی ماں سے، سوتے تھے لپٹ کر یوں ہی خاتون جنا سے، یہ داغ یہ اندوہ علم سب کے لیے ہیں، ماں باپ زمانے میں صدا کس کے جیے ہیں، ماں باپ زمانے میں صدا کس کے جیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو ہے کہتے ہیں کہ جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہیو ماں کی چھاتی پہ حسرت سے رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو کہ یتیمی کا دور ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یتیم کا لفظ بچی پہلی مرتبہ سن رہی ہے، ابھی تک یتیم کے لفظ سے واقف نہیں ہے، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام۔ ڈاکٹر صاحب پھر عطا کیجئے۔ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام۔ اور امام حسین نے اسی طریقے سے سمجھایا، بی بی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، بی بی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے نفسیات. صحیح سے کہتے ہیں قلم توڑنا. قلم توڑنا. لیکن قلم توڑ دیا. دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ہے. اور دیکھیے حضرت سکینہ کے جو یہ تو ابھی آپ کے سونے پر اور سینے پہ سونے کی بات ہو رہی ہے، اور سکینہ چاہتی ہیں کہ اب کوئی سکینہ پیاس سے آپ کے بچہ کیا چاہتا ہے؟ پانی آپ کے جو ہے. تو کہتے ہیں حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ پھونکتا ہے سینہ آگ جگر کی بجھائیے، اچھے میرے چچا مجھے پانی پلائیے. یہ اچھے میرے چچا، یہ بچوں کی زبان ہے. اچھے میرے چچا، یہ سب سے پہلے میرے حساب سے انیس نے متعارف کرایا تھا. اچھے، اس کے بعد پھر باقی شعراء نے بھی. میر انیس آپ کے جو ہے خدائے دبستان، ہاں بالکل بے شک، میر انیس سے سیکھتے ہیں لوگ. پھونکتا ہے سینہ، پھونکتا ہے سینہ آگ جگر کی بجھائیے، اچھے میرے چچا مجھے پانی پلائیے. ایک جگہ پوچھتی ہے اب کیا سکینہ پیاسی سے مر جائے ہے چچا؟ ایک جگہ کہتی ہے کانٹے میری زباں کے اب آ کے دیکھیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف آپ کے جو ہے. تنہا میرے بابا ہیں کوئی پاس نہیں ہے. اس کے بعد سے جب دیکھتی ہے کہ حضرت عباس ہر ایک جاتا ہے پانی لانے اور واپس نہیں آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے یہ جذبات نگاری ہے، یہ نفسیات نگاری ہے. بچی نے جب یہ دیکھا، سکینہ معصوم نے جب یہ دیکھا جو کوئی بھی گیا ہے پانی لانے کے لیے، پیاس کے لیے، بچوں کے لیے، واپس نہیں آیا، وہ شہید ہو گیا. میر انیس نے ایک شاہکار شعر یہاں رکھ دیا: تنہا میرے بابا ہیں کوئی پاس نہیں ہے، کھودوں تمہیں ایسی تو مجھے پیاس نہیں ہے. کھودوں تمہیں ایسی تو مجھے پیاس نہیں ہے. یعنی میں پیاسی نہیں ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تم جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ منظر کہ حضرت سکینہ سے جو کان کے گوہر، کان کی بالیاں چھیننے کے لیے شمر بڑھتا ہے، تو وہ جذبات کا جو میر صاحب نے اپنے مرثیوں میں بتایا ہے کہ ظالم سکینہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور سکینہ حضرت سجاد سے کہہ رہی ہے گھبرا کے، ننھے سے ہاتھوں سے بازو کو ہلا کر یہ کہا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام سجاد غش میں تب سے آپ کے تقریباً غش میں تھے. ننھے سے ہاتھوں سے بازو کو ہلا کر یہ کہا، پھپھی اماں کی ردا چھن گئی، اٹھو بھائیا. جی میرا ڈرتا ہے چھاتی سے، لگا لو مجھ کو، میرے گوہر نہ کوئی چھینے، چھپا لو مجھ کو، چھپا لو مجھ کو. دیکھ رہے ہیں آپ جذبات نگاری، نفسیات نگاری. میر انیس دل کے تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں، آنسو خود بخود آپ کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں. لیکن آپ کے جو ہے اس کے بعد سے کہتے ہیں جب حضرت امام سجاد غش میں ہیں تو کہتی ہے حضرت سکینہ، جاں بلب ہوں شہ والا کو بلا لے کوئی، ارے لوگو میرے بابا کو بلا دے کوئی، ارے لوگو میرے بابا کو بلا دے کوئی. اور جب آپ کے چھن جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر جذبے جب کان سے خون بہنے لگتا ہے تو جذبہ گلا جو ہے آپ سے کہتے ہیں کہ بچہ اب گلا کرتا ہے عباس سے. سکینہ گلا کر رہی ہیں، حضرت سکینہ اب اپنے بابا سے بھی شکوہ کر رہی ہیں کہ دیدار سے اپنے مجھے ترساتے ہو بابا، دیدار سے اپنے مجھے ترساتے ہیں بابا، بیٹی سے خفا ہیں جو نہیں آتے ہیں بابا. کیا کہنے، یہ ایک جگہ کہتی ہیں وجہ کیا کون سی تقصیر پہ منہ موڑا ہے، وجہ کیا کون سی تقصیر پہ منہ موڑا ہے، سیلیاں کھانے کو آدھا میں مجھے چھوڑا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری آپ کے فطرت کی نگاری ہے، فطرت نگاری ہے یہ جس طریقے سے. اور جب حضرت سکینہ زندان میں آپ کے قید ہوتی ہیں، 4 سالہ بچی، وہ زندان جس کا نہ چھت ہے نہ چراغ ہے، اور کچھ بیبیاں تھکی ہوئی سو رہی ہیں. تو کیا منظر کشی کی ہے کہ یہ بچی خواب میں آپ کے جو ہے بیدار ہوتی ہے. بولا نہ جب کوئی تو ہوا غم زیادہ تر، بولا نہ جب کوئی تو ہوا غم زیادہ تر، دیوار پکڑے پکڑے گئی وہ قریب در، پٹ کو ہلا ہلا کے پکاری وہ نہ ہوا گھر. دربانو جاگتے ہو کہ سوتے ہو بے خبر، بے کس ہوں تشنہ لب ہوں فلک کی ستائی ہوں، کچھ تم سے اپنا حال میں کہنے کو آئی ہوں. انسانی فطرت ہے،
انسانی فطرت ہے اپنا درد سناتا ہے، انسانی فطرت ہے، بچی کی کہانی سننے والا اب کوئی نہیں ہے، وہ جو حسین کی چہیتی ہے، وہ جو عباس کی ماجائی ہے، وہ جو آپ کے وہ کہتی ہے بے کس ہوں تشنہ لب ہوں فلک کی ستائی ہوں، کچھ تم سے اپنا حال میں کہنے کو آئی ہوں. اور اس کے بعد حضرت امام سجاد سے اور حضرت زینب سے کہتی ہیں کہ پھوپھی جان اب یا بھائی میں نہیں چاہتی کہ تم میرے سیلیوں کے جو نیلے نشان ہیں اس کا ذکر کرو، میں نہیں چاہتی کہ پھر لڑائی شروع ہو، میرے تماچے کھانے کا کہیو نہ ان سے حال، اماں بہت کڑھیں گی شہنشاہ خشک سال، ہوئے گا غیظ میں علی اکبر کا رنگ لال، عباس نامدار کو آ جائے گا جلال، منظور ہے کہ قید ستم سے رہائی ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں ان سے لڑائی ہو. دیکھ رہے ہیں آپ جذبات میں حضرت سکینہ کے درد کی دیکھ رہے ہیں آپ، منظور ہے کہ قید ستم سے رہائی ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں ان سے لڑائی ہو. سر مکالمے ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ جو آسان زبان میں ایسا لگتا ہے کہ آپ سامنے ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، ایک فلم چل رہی ہے جو حالات ہیں اس کے. یہ جذبات نگاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیے اس میں پورے جو احساسات ہیں وہ پورے جو ہے بچے کے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میر انیس نے جب بچے کے جذبات نگاری کی ہے تو اسی طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو بچہ کرتا ہے، اسی طریقے کی نفسیات سے کام لیا ہے جو بچہ کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ میر انیس کے پاس اس کا فقدان ہے، یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، یہ آپ کے جو ہے ادب کے ساتھ بے ادبی ہے، یہ شاعری کے ساتھ آپ کے جو ہے ایک قسم کی شریعت شاعری میں ایک نہ صرف جرم ہے بلکہ ایک ایسی آپ کے جو ہے یعنی یہ جائز نہیں ہے. دیکھیے اب میر انیس کس طریقے سے یہ جو واقعہ ہے کہ دربار یزید میں ایک شخص نے ایک ایسا موقع آتا ہے کہ غلام زادہ حضرت سکینہ کو اہل بیت سے چھڑا کر اپنی کنیزی میں لینا چاہتا ہے. یہ گفتگو جب وہ یزید سے کرتا ہے تو سکینہ منقلب ہو جاتی ہے اور فوراً جذبہ خوف کے تحت پھوپھی سے کہتی ہے بچپن پہ ہمارے نہ ترس کھائے گا کوئی، بچپن پہ ہمارے نہ ترس کھائے گا کوئی، کیا ہم کو پھوپھی چھین کے لے جائے گا کوئی. ہائے یہ دوبارہ عطا کیجئے. یہ کیا تڑپ ہے دوبارہ بچے کے لیے. سب سے اہم چیز یہاں پر کہتے ہیں سپریشن اینگزائٹی، یعنی بچہ ماں سے اور بچہ اپنے چاہنے والوں سے دور ہو جائے. تو جب گفتگو یزید سے وہ شخص کرتا ہے کہ اس 4 سالہ بچی کو میں اپنی کنیزی میں لینا چاہتا ہوں، یہ مجھے دے دے، تو سکینہ کہتی ہے بچپن پہ ہمارے نہ ترس کھائے گا کوئی، کیا ہم کو پھوپھی چھین کے لے جائے گا کوئی، ڈر لگتا ہے لے لے مجھے گودی میں پھوپھی جان، ڈر لگتا ہے لے لو مجھے گودی میں پھوپھی جان. ادھر سکینہ کا ننھا سا دل دھڑکنے لگتا ہے، ادھر علی کی بیٹی کو جلال آ جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ ہے جذبات نگاری. ادھر سکینہ کا دل چھوٹا سا دھڑکنے لگتا ہے، ادھر علی کی بیٹی کو جلال آ جاتا ہے. اب ننھے بچی کے دل کو سکون دینے کی ضرورت اور یہ گستاخانہ رویے کو تو آپ دیکھ رہے ہیں. زینب وہ جو علی کی بیٹی ہے، زینب وہ جو محمد کی نواسی ہے، اور انیس کی آپ کے جو ہے فن کی معراج دیکھیے. زینب نے کہا تم نہ ڈرو تم پہ میں واری. اس وقت بچے کو ضرورت ہے کہ بچے کی سپورٹ کی جائے، دوسراہٹ کی ضرورت. زینب نے کہا تم نہ ڈرو تم پہ میں واری. وہ کون ہے جو چھینے گا بچی کو ہماری، وہ کون ہے جو چھینے گا بچی کو ہماری، بگڑوں تو ابھی خاک میں آدھا کو ملا دوں، میں چاہوں اگر عرش الہی کو ہلا دوں، میں چاہوں اگر عرش الہی کو ہلا دوں. یہ سن کر سکینہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت سکینہ کو اس کی ماں اور اس کی پھوپھی سے اور اس کے بھائی سے جدا نہیں کر سکتے. یہ جذبات نگاری ہے، یہ میر انیس کا کمال ہے، یہ میر انیس کی گفتگو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میر صاحب ان جذبات کو جو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے جو ہے، یعنی میر انیس نے
قوانین اسلام کے ساتھ دوسرے چیزوں کا بھی یہ بتایا ہے کہ اسلام دین اور اسلام امن اور اسلام شانتی کا مذہب ہے۔ کیسے وہ کلمہ گو تھے، تعجب کا ہے مقام، کافر بھی لیتے ہیں تو کراہت سے ان کا نام۔ اسلام اگر یہی ہے تو اسلام کو سلام، ہائے 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 ہائے۔ اسلام اگر یہی ہے تو اسلام کو سلام، کھل جائے گا کھینچے گی جو کل تیغ انتقام۔ ہائے 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 ہائے۔ ہاں، اور آپ کے کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کے کہ نے پاس انہیں نبی کا نہ مطلق خدا کا ڈر، قرآن سے نہ وقوف حدیثوں سے بے خبر، باتوں میں زور دل میں بدی تینتوں میں شر، بدکار و بدخصال و بدفعل و بدگہر، پیدا تھا کفر شرم و حیا ناپدید تھی، سادہ ذبح ہوتے تھے اور ان کی عید تھی۔ سادات ذبح ہوتے تھے اور ان کی عید تھی۔ یہی ہے جذبہ۔ بھائی کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، آپ یقین کیجئے کہ یہ 3 سے 4 پروگرام جو ہم نے کیے ہیں، یہ ایک طریقے سے تاریخ لکھی گئی ہے۔ میر انیس کی جذبات نگاری پہ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جا کے ایک مکتب میں دوبارہ سے عروس سخن پڑھے۔ اور میرے حساب سے جذبات نگاری کی ابتدا میر انیس، انتہا میر انیس، نازکی میر انیس نے بیان کی ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے پچھلے 3 سے 4 پروگرام میں ہمارے سامنے پیش کی۔ صداقت، جذبہ، زبان کی سادگی، بچہ بڑا بوڑھا سب کے جذبات کی ادائیگی، حتیٰ کہ جانور، رنگ، ہر چیز کے جذبات میر انیس نے پیش کیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور میرے خیال میں ہمارے ناظرین نے ان پروگراموں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ پروگرام نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ایک تعلیم ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ مرثیے کو پڑھا جائے۔ یقیناً بہت عمدہ آپ نے کہا۔ یہ تو ایک یوں سمجھیے کہ مشتی اسخروار تھا، یہ تو ایک بس آپ کے گلستان کا ایک پھول تھا، ورنہ میر انیس کا پورا مرثیہ، ہر مرثیہ یعنی بہت کچھ سیکھنے کے لیے، ایک پوری آپ کے عشق و محبت، جیسا کہا ہے کہ ایک فارسی شاعر نے کہ کتاب عشق دو باب است، کربلا و دمشق۔ عشق کی کتاب کے صرف 2 حصے ہیں، 2 باب۔ کتاب عشق 2 باب است، کربلا و بہشت، یکی حسین رقم کر دیگری زینب۔ ایک کو حسین نے لکھا اور دوسرے کو زینب نے لکھا، تو یہ پورا مرثیہ جو ہے انسانیت سازی کا، اس میں زینب اور حسین کا کنٹریبیوشن ہے، جو دونوں آپ کے نواسے اور نواسیے رحمت للعالمین، اور یہ پورے آپ کے دل بند حضرت فاطمۃ الزہرا و مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پچھلے 3 سے 4 پروگرام میں ہمارے ناظرین کو بہت زیادہ تفصیل میں جا کر میر انیس کی جذبات نگاری کے بارے میں اچھا خاصا، یہ نہیں کہوں گا کہ لیکچر ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ مرثیے کی تعلیم کی ابتدا ہے۔ ناظرین، مرثیے کو مکمل طور سے پڑھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ 90% مرثیہ ہمیں اخلاق کا درس دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔